وعلیکم السلام. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال الله تعالى في القرآن المجيد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب والسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وإنما الأعمال بالنيات. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام تر تعریفات، بڑائیاں، کبریائیاں، ساری کی ساری تمجیدات اللہ رب العالمین کے واسطے، اور درود و سلام، رحمتیں، دعائیں اللہ کے نبی علیہ السلام کی ذات پاک کے لیے. میرے بھائیوں، آپ کے سامنے کچھ قرآن مجید کی اقتباس آپ کے سامنے پیش کیا. اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا: إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنفَعُ النَّاسَ، کہ زمین و آسمان کی پیدائش، رات اور دن کا عدل بدل کے آنا، اور ان کشتیوں کے بارے میں فرمایا: وَالْفُلْكِ الَّتِي، وہ کشتی تجری چلتی ہے فی البحر، سمندر کے پانی میں، بما ينفع الناس، لوگوں کے فوائد کے لیے، لوگوں کے فائدوں کے لیے. وما انزل اللہ من السماء ماء، آسمان سے پانی کا اترنا. فاحیا به الارض، پھر وہ جب پانی اترتا ہے تو موت مری ہوئی زمین جو ہوتی ہے، میت کی صورت جو بالکل بے جان زمین جو ہوتی ہے، فاحیا، اس کو زندگی بخشتا ہے وہ پانی. وبث فیہا من کل دابہ، اور زمین میں ہر قسم کا جاندار اور اس کا پیدا کرنا، ہواؤں کا چلنا، آسمانوں اور بادلوں کو تسخیر، جو آسمانوں اور زمین کے درمیان جو تھمے ہوئے ہیں، جو جس طرح بالکل اس طرح وہ بغیر کسی سہارے کے بادل جو ہیں، بغیر کسی سہارے کے، نہ اوپر سے کوئی سہارا نیچے سے، اور ان کا وہاں پہ ایک جگہ پہ رکنا. الحق من ربک، اللہ پاک فرمایا والارض، اور زمین کے درمیان، لآیات لقوم یعقلون، یہ اس قوم کے لیے نشانی ہے، عقل مند قوم کے لیے. ہمارا خالق اور مالک اللہ تعالیٰ جو ہے میرے بھائیوں، انسان کی اور مخلوقات کی پیدائش کے بعد اس کی سب سے بڑی توقع جو ہے نا جی اللہ پاک کی، کہ یہ جو انسان میں نے جو پیدا کیا ہے، اس کی تمام تر توقعات، اس کی تمام تر جو ہے اس کی درخواستیں، اور اس کی صاف کے ساتھ جو توجہ ہے جی، وہ صرف اللہ پاک کی ایک ہی خواہش ہے کہ اس کا وہ منبع اور محور اللہ تعالیٰ کی ذات ہی، اس کی جو پریشانیاں ہوں، اس کی جو توقعات ہوں، اس کو جو التجائیں ہوں، اس کی عبادات ہوں،
اس کے سجدے ہوں، اس کے رکوع ہوں، اور اس کی ساری کچھ روٹیاں ہیں، اللہ پاک کی قرآن مجید کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو اللہ پاک کی سارے کا سارا زور یہی ہے کہ یہ جو میں نے ایک پروڈکٹ دنیا کے اندر انسان ہوا جو بھیجا ہوا ہے، اس کا رخ چاہیے اس لیے کہ اس کی ساری سانس، اس کی آکسیجن، اس کی صحت، اس کا رزق، اس کا چلنا پھرنا، ہر چیز جو ہے یہ ساری کی ساری میری طرف سے ہے، میری طرف سے، میری جانب اللہ ہے۔ تو یہ بندہ کسی اور کو ان چیزوں کا محور نہ سمجھے، پوری کی پوری اس کا درس و تدریس جو ہے قرآن کی، نبوی انبیاء کے آنے کی، انبیاء کے باعث کی، انبیاء کے محنت کی، جہاد کی، قتال کی، یہی ہے کہ دنیا والوں کا رخ جو ہے نا جی غیر اللہ سے موڑ کے اللہ کی طرف کر دینا، یہی ساری کی ساری محنت ہے اور یہ جدوجہد ہے۔ اور قرآن مجید کے اندر ساری کی ساری جو اللہ تعالیٰ کی جو ایک خواہشات ہیں، جو درس ہے، تدریس ہے، اس کا سارے کا سارا خلاصہ یہی ہے کہ اللہ پاک بار بار اس انسان کے اوپر جو چیز یہ سمجھنے سے قاصر ہے، جس کو جتنا بھی سمجھایا جائے اس چیز پہ وہ نہیں آ رہا، اسی کے لیے جدوجہد ہے کہ وہ بندہ جو ہے اس ایک پوائنٹ کے، ایک نباتی جھنڈے کے اوپر آ جائے کہ یہ ساری چیزوں کا محور جو ہے، میری تمام تر توقعات کا، میری تجارت کا محور اللہ کی ذات بن جائے۔ اور اس کے لیے اللہ پاک نے کچھ نشانیاں بار بار اللہ دہراتا ہے سمجھنے کے لیے۔ کسی بار کوئی ایسا ہوتا ہے بندہ عقل مند، اللہ پاک قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ جس کو اشارہ کیا جائے وہ سمجھ جاتا ہے، ساری کہانی کو سمجھ جاتا ہے۔ کسی کے لیے تھوڑی محنت کرنی پڑتی ہے، کسی کے لیے 1 گھنٹہ محنت کرنی پڑتی ہے، کسی کے لیے بہت زیادہ دلائل دینے پڑتے ہیں۔ اب اللہ پاک نے اس بندے کو فوکس کیا ہے کہ جو بار بار کہنے کے باوجود اس ٹریک پہ نہیں آتا، اللہ کی طرف کے، اللہ کے راستے پہ نہیں آتا، اس کے لیے محنت ہے۔ اسی ان آیات کے اندر بھی اللہ پاک نے فرمایا اس بندے کے لیے، اللہ پاک نے اس کو سمجھانے کے لیے فرمایا، اللہ پاک نے اس میں فرمایا کہ اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ، اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ۔ اللہ پاک اس کو کہتے ہیں کہ اب یہ بندہ اس چیز پہ غور کرے کہ یہ سارے جو آسمان ہیں اور زمین ہے، اس کی پیدائش، اس کی جو پیدائش ہے وہ اختلاف اللیل والنہار ہے، 12 گھنٹے کا ایک دن ہے۔ صبح سے جب سورج طلوع ہوتا ہے شام تک جس طرح کی ترتیب کے ساتھ آپ کا سورج پورے جوبن کے ساتھ نکلتا ہے، پھر اس کے اندر زوال ہونا شروع ہوتا ہے، پھر ایک سٹیج ایسی آتی ہے کہ وہ مکمل ہو جاتا ہے، پھر وہی جو ہے چاندنی جو ہے وہ ڈھلنا ہے۔ یہ ایک سرکل جو ہے یہ کون اس کو کنٹرول کر رہا ہے، کس کے کنٹرول میں ہے؟ آیا اس ہستیوں کے کنٹرول میں ہے کہ جن کی طرف آپ جاتے ہیں، جن کے اندر سانس کی سکت نہیں ہے، جو زندگی سے بالکل قاصر ہو چکے ہیں، زندگی سپردے مٹی کے اندر سپردے خاک ہو چکے ہیں؟ آیا یہ ان کا بھی اس کے اندر کوئی کنٹرول کے اندر کوئی حصہ ہے ان کے عدل بدل کے آنے جانے میں؟ یہ چیز جو ہے آیا یا پھر یہ کون ایسی کوئی ذات ہے؟ پھر فرمایا کہ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ، اور یہ کشتی جو پانی کے اندر بڑی ایک سبک رفتاری کے ساتھ چلتی ہے، ایک چپو کے ساتھ، پوری اس میں آب و تاب کے ساتھ جو چل رہی ہے بغیر سہارے کے، اس کو راستہ مل رہا ہے، اور اس میں وَمَا يَنْفَعُ النَّاسَ، اور لوگ پہلے تجارت کا ایک سورس ہوتا تھا، یہ سمندری راستہ ہی سورس ہوتے تھے، لوگ اسی کے ذریعے سے جاتے تھے، اور یہی ایک راہداریاں ہوتی تھی پانی کے ذریعے سے ہی، اللہ پاک فرمایا اسی کے ذریعے لوگ کماتے ہیں۔ تو یہ جو سورس ہے، یہ جو لوگ پانی میں سے لوگ کشتیوں کے اوپر سے جاتے ہیں، ایک کنارے سے دوسرے کنارے کو جا کے لگتے ہیں، اللہ پاک نے فرمایا یہ کس کی وجہ سے سارا کچھ ہو رہا ہے؟ پھر آگے فرمایا، پھر تیسری نشانی فرمائی وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اچانک دھوپ ہوتی ہے، شدید گرمی ہوتی ہے، ہوس کا ماحول ہوتا ہے، اور اس طرح اچانک آسمان سے پانی کی صورت میں پانی برسنا شروع ہو جاتا ہے، پہلے ایک بوند آتی ہے، پھر وہ زار و قطار جو ہوتا ہے آپ کا وہ موسلادھار ایک بارش کا روپ اختیار کر لیتی ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا یہ جو نظام ہے، اچانک بارش کا آ جانا، یہ سارا اس کا آپ کے اندر ایک ماحول بن جانا، پانی کا کھڑے ہو جانا، یہ کس کنٹرول روم کے ذریعے سے ہو رہا ہے؟ مصنوعی بارشوں کا تجربہ آپ نے وہ بھی دیکھ لیا کہ اس دور میں کچھ مصنوعی بارشیں دنیا کے اندر کرائی گئی، کلائمیٹ کو کنٹرول کرنے کے لیے اس طرح کیا گیا، اس کے اوپر ایکسپینسز کیا ہے، اس کے اوپر اخراجات کیا ہے۔ 35 کروڑ ڈالر کوئی کہہ رہا ہے کہ لاہور میں جو بارش ہوئی، جو ایک بارش برسائے گی، کوئی 35 کروڑ کہہ رہا ہے، کوئی 45 کروڑ کہہ رہا ہے، جبکہ اللہ پاک نے فرمایا استغفروا، تم استغفار کرو، اللہ پاک آسمانوں سے پانی برسائے گا۔ ایک استغفار ہے، اللہ نے فرمایا ایک راستہ بتایا کہ استغفار کا، تم استغفار کرو، میں آسمانوں سے پانی اور بارش برساؤں گا۔ اور ایک طرح جب ہم اپنا حل جب ہمارے اوپر آیا تو کتنا اس کے اخراجات ہے، کتنے ایکسپینس ہے، اور اس کا بھی رزلٹ نہیں ملا اس کا جو اس کا ملنا چاہیے تھا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ چیز جو ہے، یہ جو اچانک ایک حبس کا ماحول ہوتا ہے، گرمی کا ماحول ہوتا ہے،
اچانک آپ کے اس سوسائٹی کے اندر، اس ایریے کے اندر پھر چاہے بارش ہونا شروع ہو جاتی ہے آسمان سے، پھر جب وہ آسمان برستی ہے تو پودے ہیں، چرند ہیں، پرند ہیں، زمین ہے، فصلیں ہیں، ساری کی ساری ان کی شکلیں چینج ہو جاتی ہیں، ماحول چینج ہوتا ہے، خوشی کا ایک ماحول بن جاتا ہے، مردہ جو روح ہوتی ہے وہ اس میں جان پڑ جاتی ہے۔ بعد موتها وبث فيها من كل دابة، اور ایک نہیں کروڑوں طرح کی جو سپیشیز کا جو لفظ استعمال ہوتا ہے سائنس کے اندر کہ کتنے ایسی جاندار چیزیں دنیا کے اندر اللہ پاک نے پھیلائی ہوئی ہیں، اتنی ایسی حیاتیات ہیں جس کا آپ کو بھی اندازہ نہیں ہے کتنے تعداد میں، ان سب کی جو ہوتی ہے وہ ساری کے ساری وہ کیسے پیدا ہو رہی ہیں، ان کے اندر جو ویریشن ہے، ان کے اندر جو ورائٹی ہے، یہ سارے کا سارا کون تخلیق کرتا ہے؟ اس کا سارا کا سارا وہ تحریر جو ہے اللہ پاک کرتا ہے، کون لکھتا ہے؟ اللہ پاک نے یہ سوچے، یہ عقل مندوں کے لیے یہ اللہ پاک دلائل دے کہ لوگوں کو کا رخ اپنی طرف موڑنا چاہتا ہے ان راستوں سے کہ جو راستے غیر اللہ کی طرف جا رہے ہیں۔ اللہ پاک فرمایا، پھر آگے فرمایا کہ وہ تصریف الریاح اور ہواؤں کا چلنا، اچانک حبس کا ماحول ہوتا ہے، گرمی ہوتی ہے، ستمبر کی گرمی ہوتی ہے، اکتوبر کی یہ جولائی اگست ستمبر اکتوبر کی گرمی ہوتی ہے، حبس کا ماحول ہوتا ہے، اچانک ہوا چل پڑتی ہے، اے سی آپ کے کام کرنے چھوڑ جاتے ہیں، آپ کے کولر کام کرنے چھوڑ جاتے ہیں، اچانک اللہ پاک فرماتا ہے تصریف الریاح و تصریف الریاح، ایک طرف سے مونسون کی آپ کی ہوائیں چلنا شروع ہو جاتی ہیں جس کو دکن آپ کہتے ہیں، اور اس طرح کیا ہوتا ہے اس پورے اس کائنات کے اندر ایک زندگی کا ماحول آتا ہے، ہر چرند پرند انسان جو ہوتے ہیں اس میں ایک تازگی، صحت اور ساری زندگی کا ایک کیفیت سی محسوس کرنے لگ جاتے ہیں۔ یہ کہاں سے آتی ہے؟ اللہ پاک فرماتا ہے اس کو یہ کہاں سے چلتی ہے، یہ کہاں سے کنٹرول ہوتی ہے؟ یہ عقل والوں کو اللہ پاک اپنی اپنی موجودگی، اللہ پاک اپنی طاقت، اللہ پاک اپنی اس کو جو حاکمیت ہے، اللہ پاک کی جو ہمارے اوپر ایک بالادستی ہے، اللہ پاک اس کو یقین دلانے کے لیے اللہ پاک یہ دلائل دیتا ہے، اور عقل والوں کو کھٹکھٹاتا ہے ان کے دروازے، جہنم کے عقل کے دروازے۔ اللہ پاک فرماتا ہے یہ کہاں سے آتی ہے؟ یہ کون سا منسٹر ہے، کون سا ڈپارٹمنٹ ہے جو اس کا سربراہ ہے، کون سا ایسا کوئی سائنسدان ہے جو اس کو تخیل کرتا ہے اور اس کو جاتا ہے؟ کوئی بھی دنیا کے اندر ایسی کوئی طاقت نہیں ہے۔ اللہ پاک فرمایا وہی ہے جس کے لیے ہم نمازیں پڑھتے ہیں، جس کے لیے صبح کو اٹھتے ہیں، جس کا قرآن دیا ہوا نظام، آئین اور اس کا قانون جو ہے، جس کے ایک حرف کے اوپر 10 نیکیاں ہیں، یہ وہی طاقت ہے، یہ وہی طاقت ہے، یہ ہوائیں بھی وہی بھیجتا ہے، یہ صحت بھی وہی بھیجتا ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا وہ سحاب المسخر بین السماء والارض، اللہ نے فرمایا یہ بادل ہیں، یہ سفید رنگ کے سیاہ رنگ کے بادل آپ جو آسمانوں کے اوپر دیکھتے ہیں، یہ ان کے اوپر نہ نیچے سے کوئی سہارا ہے نہ اوپر سے اس کو کسی نے کوئی تھاما ہوا ہے، یہ کیسے یہ تصویر ہوئے پڑے، یہ کیسے اس کے دنیا زمین و آسمان کے درمیان میں یہ سایہ فکن ہوئے ہیں، اس کو ان کو کس نے تھاما ہوا ہے، کس کی سپورٹ ہے، اس کو کون سی ایسی دنیا کے اندر آپ کی مشینری ہے، کوئی سائنس ہے جو اس کو پیدا کرتی ہے اور اس کو سنبھالنے کے لیے نیچے سے اس کو کوئی سپورٹ دیتی ہے؟ کوئی ایسی دنیا کے اندر اللہ نے فرمایا کوئی ایسی آپ کی تحقیق نہیں ہے، کوئی ایسی ریسرچ نہیں ہے جو اس طرح کی کوئی اس کے پیرل، اس کے متوازی کوئی اس طرح کو نظام بنا کے دکھا دے۔ آپ نے تو بارش بھی برسائی، اس کا بھی آپ نے رزلٹ دیکھ لیا، صرف بارش نہ برساؤ، ان کو کہو کہ بادل بنا کے دکھائیں، بادل ان آسمانوں اور زمین کے اندر، ان کو کہو، سائنس کو کہو، ان حکومتوں سے کہو، ان سب سے کہو، یونیورسٹی والوں سے کہو کہ بادل بھی بنائیں، کوئی بنا کے دکھائے اس جیسا نہ بنائے، اس کا کوئی 100واں ایسا بنا دے، کوئی ایسا بنا دے، کوئی بنا کے تجربہ تو اللہ نے فرمایا کر کے دکھائے۔ اللہ فرمایا لآیات لقوم یعقلون، لآیات لقوم یعقلون، لیکن یہ نشانیاں تو ہیں، یہ آیات تو ہیں، لیکن کس کے لیے ہیں؟ لقوم یعقلون، جو سمجھنے کا ارادہ رکھتا ہو، جو اللہ تعالیٰ کی طرف آنے کا ارادہ رکھتا ہو، جو اللہ کو اپنا حاکم ماننے کے لیے جس نے تیاری کی ہوئی ہو، لقوم یعقلون، انہی نشانیوں کے اندر اس بندے کے راہ راست آنے کے لیے یہی ایک نشانیاں کافی ہیں، اس بندے کے مشرف با اسلام ہونے کے لیے، اسلام قبول کرنے کے لیے، اللہ کو الہ ماننے کے لیے۔ اگر کوئی سمجھنا چاہتا ہے، کوئی غور کرنا چاہتا ہے، ایک نشانی پہ غور کر لے، انسان پہ نہ کرے، ایک پہ غور کر لے، صرف مسلمان کے لیے نہیں ہے، انڈیا والے کے لیے بھی ہے، کوریا والے کے لیے ہے، چائنا اور جاپان والے کے لیے بھی ہے، جو بھی اس الہ کو الہ ماننے کا، اللہ کو الہ ماننے کا ارادہ رکھتا ہو، ہر کسی کے لیے اللہ پاک نے اس کا آپشن دے دیا، ہر کسی کے لیے سہولت ہے۔ ایک نشانی پہ اگر وہ غور کرے تو وہ اللہ کو الہ مانے گا، کسی اور کے آگے نہیں جھکے گا، کسی اور کا دروازہ نہیں کھٹکھٹائے گا۔ اللہ نے فرمایا میرے ریکارڈ کے اندر، میری کتاب کے اندر
عقل والا وہی ہے. کیوں پھر لوگ اس طرح کرتے ہیں؟ یہ ساری چیزیں اللہ پاک نے اس میں گنوائی، سارے دلائل اللہ پاک نے اس میں دیے. اللہ پاک نے پھر حسرت بھری ایک آیت اس کے آگے فرمائی. سارے دلائل دینے کے بعد، سارے نشانے کے بعد اللہ پاک نے فرمایا کہ اتنی ساری چیزیں انجوائے کرنے کے باوجود اتنی ساری برات لوگوں کو بغیر پیسے کے مل رہی ہیں، بغیر پیسے کے. کل ضمن ایک میں اس میں آپ کو ایک کوڈ کر دوں کہ میں ایک پیشنٹ کے ساتھ گیا، اس کا یہ مسئلہ تھا کان کا، اس کا کان کا ورک نہیں کر رہا تھا. اس کا ٹیسٹ ہوا، اس کے بعد جو اس کو اعلیٰ جو ایڈوائز کیا گیا، جو اس کو اعلیٰ ایڈوائز کیا گیا، جب اس کی قیمت پوچھی گئی امپورٹڈ کی قیمت، انہوں نے کہا کہ 2.25 لاکھ روپے ایک آلے کی قیمت ہے. 2.25 لاکھ روپے ایک آلے کی قیمت. کتنی بڑی نعمتیں ہماری اس جسم کے اندر، ہمارے 6 فٹ کے جسم کے اندر اللہ پاک نے کیسی کیسی نعمتیں جس کی قیمت ہی کوئی نہیں اور جس کی ہم قدر ہی نہیں کر رہے. اس وقت تک جب وہ ہمارے سے ہم سے ضائع ہو جاتی ہے، اس وقت ہماری اس کے سامنے قدر نہیں ہے. اس کے استعمال کی، ہم نے اس کو استعمال کیسا کرنا ہے، ہم نے کس طرح اس زبان ہم نے اللہ پاک نے دی ہے. ان سے پوچھے جو بولنے سے اسی زبان کے ساتھ ہم کیا کیا الفاظ استعمال کرتے ہیں، اس کو کس طرح کا استعمال کرتے ہیں، اس کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں، اس کے ساتھ ہم لگ باتیں کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں. اتنی بڑی نعمت ہے جس کا پتہ ہی کوئی نہیں. اور جب یہ نہیں ہوتی تو اچھی بات کرنے کے لیے بھی ہم ترستے ہیں. یہ کان ہیں، ان کانوں کے ساتھ ہم کیا کچھ سنتے ہیں. ہم اللہ کی نافرمانی کی باتیں سنتے ہیں، ہم موسیقی سنتے ہیں، یہ کیا سنتے ہیں. پھر ایسی نوبت آ جاتی ہے کہ اس کے ساتھ وہ چیزیں بھی ہم سننے سے قاصر ہو جاتے ہیں جن چیزوں کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے. اب یہی وہ چیز اللہ پاک نے یہ فرمایا کہ یہ وہ چیزیں اللہ پاک نے حسرت بھری بات کی. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ، کہ ان ساری چیزوں پہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ آپ لوگ ان مراد سے لطف اندوز بھی انسان ہوتا ہے. اس بارش سے ہو رہا ہے، اس اپنی پیدائش سے ہو رہا ہے، اس روزی روٹی سے ہو رہا ہے. اس کے باوجود اللہ پاک نے حسرت بھری ایک بات کی کہ انہی لوگوں میں سے یہی انسان جو ہے جس کے لیے سب کچھ کیا گیا، مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، اس کے باوجود مَن يَتَّخِذُ، لوگ ایسے ہیں کہ دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر انداد ہے. ایسے لوگوں کو یہ الہ بناتے ہیں، ایسے لوگوں کو یہ احباب بناتے ہیں. پھر ان سے محبت کیسی کرتے ہیں؟ یحبونہم کحب اللہ، یحبونہم کحب اللہ. وہاں پہ اتنی تیاری کے ساتھ جاتے ہیں، سفر کر کے جاتے ہیں. شہباز قلندر کے مزار پہ پورے پنجاب سے بسیں بھر کے آتی ہیں. صرف خالی اکیلے نہیں آتے، 4 بکرے لے کے آتا ہے ایک بندہ. اور وہاں پہ 8 دن رہتے ہیں، کام کاج چھوڑ کے آتے ہیں، اپنے خاندانوں کو چھوڑ کے آتے ہیں. اللہ کہاں سے بلاتا ہے؟ آپ کے ساتھ مسجد ہے. صبح کو جب آپ اٹھتے ہیں آپ کو 16 اذانیں ایک وقت میں آپ کو سنتی ہیں، آپ کو بلایا جا رہا ہوتا ہے. کتنے قدم پہ ہوتی ہیں؟ 5 قدم پہ ہوتی ہے، کچھ 6 قدم پہ ہوتی ہے. اس کا نام کو کرایہ لگتا ہے، جہاں پہ نہ آپ کی بکرے کی ڈیمانڈ ہے نہ کسی اور چیز کی ڈیمانڈ. اللہ پاک فرماتا ہے کہ میرے گھر میں آ جاؤ. اور ایسا اللہ پاک کے گھر میں آپ محسوس کرتے ہیں. آپ کسی گھر میں مہمان چلے جائیں تو آپ کے اندر وہ اتنی زیادہ آپ کے اندر وہ اعتماد نہیں ہوتا. آپ کسی کے گھر میں چلے جائیں، مہمان ہیں، آپ اس کے آگے ڈیپینڈنٹ ہیں. آپ کے اندر وہ اعتماد نہیں. مسجد واحد گھر ہے جہاں بندہ پورے اعتماد کے ساتھ جاتا ہے. اور وہاں جہاں پہ کچھ ایسے بھی ہمارے بھائی ہوتے ہیں حکم چلاتے ہیں کہ بھائی جی صابن کیوں نہیں رکھا ہوا. آپ کسی کے گھر میں جا کے آپ یہ بات تو کر کے دکھائیں کہ آپ کے واش روم میں صابن کیوں نہیں ہے. اب اللہ کے گھر میں آگے اتنے اعتماد کے ساتھ آپ آتے ہیں. اور یہ ہمیں کبھی اس نعمت کو محسوس ہم نے نہیں کیا کہ جب ہم اللہ کے گھر میں جاتے ہیں کتنا اعتماد ہوتا ہے. ہم واش روم میں جا رہے ہیں، ہم یہ استعمال کر رہے ہیں، ہم بڑے ٹیکے کے ساتھ امام صاحب کو کہتے ہیں کہ جو آپ کے واش روم میں لوٹا کیوں نہیں رکھا ہوا. یہ بات آپ کسی اپنے قریبی عزیز کے گھر میں بھی جائے نا جی تو آپ یہ بات وہاں جا کے اعتماد کے ساتھ نہیں کر سکتے. اللہ کے گھر میں آپ کو یہ اعتماد نہیں ملتا ہے، پھر بھی ہم وہاں پہ نہیں جاتے. اور کسی کے گھر میں آپ چلے جائیں تو آپ مہینے کے سے پہلے آپ دوبارہ وہاں پہ نہیں جائیں گے کہ جی وہاں پہ عزت نہیں ملتی. اللہ کے گھر میں آپ کو 5 دفعہ میں بلایا جاتا ہے اور بلاوا دے کے بلایا جاتا ہے اور عام منادی کر کے بلایا جاتا ہے. کس کے گھر میں؟ اس مالک کے گھر میں جس کے پاس سب کچھ ہے. سارے کے سارے حاکموں کا جو حاکم ہے. آپ کو ایک کال آ جائے، کسی کو ایک کال آ جائے ڈی سی آفس کے ڈائریکٹ نمبر سے کہ ڈی سی صاحب نے آپ کو بلایا، میں دیکھوں گا کہ آپ کتنی آپ کی مصروفیات ضروری ہیں جن کو آپ نہیں چھوڑتے. یہ اللہ پاک کی اتنی بڑی ہے ہمارے اوپر. یہ اسلام کی ایک نعمت ہے، یہ اس دین کا ایک روب ہے، یہ اس دین کی ایک سعادت ہے کہ جس کی قدر ہمیں نہیں ہے، ہمیں اس کی قدر اس کی نہیں ہے. اللہ نے فرمایا، بڑی حسرت سے فرمایا کہ اتنے سارا میری براعات، میری سہولیات، میری عنایات کو لوگ لینے کے باوجود من دون اللہ یحبونہم کحب اللہ، وہ 2 نمبر جو رانگ نمبر انہوں نے خدا بنائے ہوئے ہیں، جو رانگ نمبر کو خدا ان سے ایسے محبت کرتے ہیں جس طرح اصل میں وہ محبت میرا حق ہے. وہ اپنائیت، وہ اعتماد، وہ احترام
وہ جو ساری کی ساری ہے وابستگیاں، اخلاص جو میرا حق تھا یہ ان کے ساتھ کرے جن کے پلے ہی کچھ نہیں، جو خود مرنے کے قریب ہے۔ اللہ پاک نے یہ بڑی حسرت کے ساتھ اللہ پاک نے بات کی، وہ محبت ان سے ایسے کرتے ہیں کہ حب اللہ، کہ جیسے اللہ کی محبت ہے ان سے کرنی چاہیے۔ پھر اللہ نے مثال آگے دے کے اپنے ایمان والوں کے اوپر اللہ پاک نے ایک سرٹیفکیٹ جاری کر دیا ان لوگوں کے اوپر جنہوں نے اللہ کے راستے کو چنا۔ اللہ پاک نے والذین آمنوا، جن لوگوں کو صرف ایک مثال اللہ پاک نے فرمایا کافی ہوتی ہے، تو میں نے 7 مثالیں دے دی، 8 مثالیں دے دی۔ جن لوگوں کو ایک مثال ہی کافی ہوتی ہے اور وہ اللہ کے آگے چل پڑتے ہیں اللہ کے راستے میں، اللہ نے فرمایا وہ لوگ آمنو ہے، ایمان والے ہیں۔ اور ایمان والے اللہ نے ان کی کیفیت یہ بیان کر کے فرمائی، سرٹیفکیٹ جاری کر دیا کہ والذین آمنو، جو میرے راستے پر چلنے والے ہیں، اشد حبا للہ، وہ اللہ کی محبت کے آگے نہ ان کی کوئی بیوی کی محبت، نہ ماں باپ کی محبت، نہ بچوں کی اپنائیت، سب کچھ بعد میں ہوتا ہے، پہلے اشد حبا للہ، اللہ کی محبت میں وہ بہت زیادہ سخت ہوتے ہیں، متشدد ہوتے ہیں۔ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، اللہ نے فرمایا کہ پانی جو ہے نا جو پلوں کے نیچے سے گزرے گا، موت تو سب کو آنی ہے، جتنا ہے آپ کے پاس، کسی کے پاس 40 دن ہے، کسی کے پاس 40 سال ہے، کسی کے پاس 60 سال ہے، پھر اس کے بعد کیا ہوگا، کلاک بند ہو جائے گا، لاک ہو جائے گا سارا کا سارا، اس کے بعد کیا ہوگا، پھر اجتماع ہوگا، حقیقت جو ہے الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ، وہ جب حاقہ آئے گی نا، یہ حاقہ اللہ پاک نے فرمایا پھر کیا ہوگا، وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، اب نام ماننے والوں کے لیے اللہ پاک نے کفروا کا لفظ بھی استعمال کیا ہے اور ظلموا کا لفظ بھی استعمال کیا ہے۔ جو اللہ کی بات نہیں مانتے، غیر اللہ کے پیچھے چلتے ہیں، شرک کرتے ہیں، ان کے لیے اللہ پاک نے مشرکین کا لفظ بھی استعمال کیا، کفر کا بھی استعمال کیا، ظلموا کا بھی استعمال کیا، اللہ پاک نے تو ظالم نہیں کہا۔ اللہ پاک نے فرمایا جب یہ ظالم لوگ دیکھیں گے نا جی، جس کو دیکھیں گے یرون العذاب، جب اپنی آنکھوں سے جب ان کے آگے رزلٹ آنے شروع ہوں گے اور اس کے آگے نتائج آنا شروع ہوں گے، وہ تو سین سامنے شروع ہو جائے گا عذاب کا، یرون العذاب، جب وہ دیکھیں گے نا جی اپنی آنکھوں سے عذاب کو، تو پھر اس وقت تسلیم کر لیں گے کہ ان القوۃ للہ جميعا، اس وقت کہیں گے کہ یہ سارے کے سارے جو خدا ہم نے بنائے ہوئے تھے نا دنیا کے اندر، کوئی فلاں میں ملتان میں، کوئی پاک پتن میں، کوئی فلاں یہ ہم نے اجمیر میں سارے بنائے ہوئے تھے، اللہ کہیں گے کہ نہیں، قوت جو ہے للہ، ساری کی ساری قوتیں جو ہے، ساری ساری طاقتیں، حاکمیتیں، اقتدار، ساری کی ساری سربراہیاں جو ہے، خلافت للہ جمیعا، جمیعا کا لفظ ہے کہ ساری کی ساری۔ اب تو یہ کہتے ہیں نا جی کہ کرتا اللہ ہی ہے لیکن ان کے توسل سے کرتا ہے، وہاں پر پھر یہ بھی ختم کر دیں، کہہ دیں کہ للہ جمیعا، ساری کے ساری اس اللہ کے لیے ہے، ان کے پاس یہ نائب بھی نہیں ہے اور یہ جنرل سیکرٹری بھی نہیں ہے، ایک ہی ایسا کچھ جو ہے وہ کون ہے، اللہ تعالیٰ۔ اللہ پاک فرمائے گا لیکن کیا ہوگا کہ ان اللہ ان القوۃ للہ جمیعا، وان اللہ، پھر یہ بھی آگے یقین کر لیں گے، یہ تسلیم کریں گے اپنی زبانوں سے کہ ان اللہ شدید العذاب، کہ اللہ پاک کا جو عذاب ہے وہ بڑا سخت ہے۔ شدید کا لفظ جو آگے ہے شدید کا، یہ مبالغے کا لفظ ہے، مبالغے کا لفظ ہے کہ جس کی کوئی یعنی کہ سمجھ لیں کہ سپرلیٹو جو ہوتا ہے کہ اس کی کوئی انتہا ہے، شدید ہی ہے، یہ پتہ نہیں کتنا ہوگا، اس کو آپ کاؤنٹیبل نہیں کر سکتے، شمار یاد میں نہیں ڈال سکتے کہ وہ کتنا شدید ہوگا، اس کا وہ میٹر جو ہے یا اس کا جو فریکوینسی ہے وہ آپ یہ دنیا کے اندر اللہ کے نبی نے معذرت کی ہے کہ وہ میں نہیں بتا سکتا کہ عذاب کی کیفیت کیا ہوگی۔ یہاں تو ہم کہہ ہیں کہ جی زلزلہ آیا تھا، یہ اتنے اسکیل کا زلزلہ آیا یا فلاں آیا، وہاں کی کوئی ایسا شمار اللہ کے نبی نے بھی معذرت کی ہے کہ میں اس کا بھی تخمینہ نہیں لگا سکتا وہ عذاب کیسا ہوگا، وہ ہماری توقعات ہماری سوچوں سے بھی بالا تر ہوگا، وہ کیسا ہوگا عذاب۔ ان اللہ اللہ نے یہاں بات کر کے یہ ختم کر دی ایسے لوگوں کے لیے کہ وان اللہ، پھر وہ اللہ کا جو نظام سزا ہے نا جی، نظام سزا جو ہے شدید العذاب، وہ بہت سخت ہے، وہ بہت سخت ہے، وہ غیر نہ ختم نہیں ہوگا۔ اللہ پاک نے فرمایا آگے، فرمایا آخری بات اللہ پاک نے فرما دی، استبر الذین اتبعوا من الذین اتبعوا، کہ وہاں پہ پھر وہ جو کچہری لگے گی نا جی، کھلی کچہری، تو وہ چونکہ یہ مریدین جو ہیں، مریدین جنہوں نے یہ پکڑے ہوئے ہوں گے 2 نمبر رام نمبر پیر، وہ پھر وہ پیر جو ہوگا نا جی وہاں پہ اتبعوا، پیشوا جو ہوں گے، اللہ پاک نے فرمایا وہ جو پیشوا ہوگا نا پیشوا، وہ پیشوا ان سے بیزاری کا اظہار کر دیں گے کہ یہ جو کچھ کرتے رہے ہمارے درباروں پہ آ گئے، یا جو ہمارا نام لے لے کے یا ہمارے وہاں پہ عرس کرتے رہے، ہم نے ان کو حکم نہیں دیا تھا، وہ وہاں پہ بیزاری کا اظہار کر دیں گے، وہ وہاں پر بس آپ پہ کیونکہ اپڈیٹ ہو چکا ہوگا، وہ کہتے ہیں کہ ہمارا ان کے عمال سے کوئی تعلق نہیں۔ یا تو ایک ایجنسی کا ایک دن کی قید بھی برداشت نہیں کر سکتا، وہاں کیسے برداشت کریں گے
تو وہاں پہ وہ جو ہوگا نا پیر صاحب جو ہوں گے وہاں پہ کہتے ہیں کہ جی ہمارا ان کے ہم سے کوئی تعلق نہیں، ہم نے ان کو کوئی آرڈر نہیں دیا تھا، اس مطلب بیزاری کا اظہار کرتے گے اللہ زینب کا بھی پیشوا جو ہوں گے من اللہ زینب اپنے مریدوں سے وراء العذاب، اور وہ جو عذاب کو دیکھیں گے کس وقت ایسا کس طرح کریں گے جب وہ عذاب کو دیکھیں گے، وہ بھی اس وقت بیزاری کا اظہار کریں گے پیشوا لوگ وراء العذاب جب وہ عذاب کو دیکھیں گے۔ وَتَقَطَّعَتْ بِهُمُ الْأَسْبَابُ، قیامت کی نشانیوں میں سب سے بڑی ایک نشانی یہ ہوگی کہ جب قیامت کا ظہور ہوگا نا جی سارے کے سارے تقطعهم الاسباب، کہ سارے کے سارے تعلقات رشتے جو ہیں جی وہ ختم ہو جائیں گے۔ ماشاء اللہ لگتی ہے نا جی، ماشاء اللہ لگتی ہے، اس کا ایک سین یہ ہوتا ہے کہ سارے کے سارے سیاسی عہدے ختم ہو جاتے ہیں، پوزیشن جو ہوتی ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں، ان کی آگے جو لکھی ہوتی ہے کہ فلاں بندہ ہے اس کی یہ پوزیشن ختم ہو گئی، تو یہ بھی قیامت کا جب اعلان ہوگا تو ساری پوزیشن جو ہے ختم ہو جائے گی، یہ بھتیجا ہے، یہ چاچا ہے، یہ ماموں ہے، یہ فلاں ہے، یہ بیوی ہے، یہ چچا بھائی ہے، یہ ہمسایہ ہے، یہ مرید ہے، یہ فلاں کا ایسوسیشن تقطعهم الاسباب، جو کنیکشن تھے وہ دنیا تک تھے، اب وہاں پہ جو ون ٹو ون ہوگا سارا کچھ معاملہ، اللہ پاک فرمایا جب وہاں پہ وہ سارے اسباب ختم ہو جائیں گے اس وقت جو ہے نا جی وہ ان سے بیزاری کا اظہار کر دیں گے، پھر وہ مریدین کیا کہیں گے وقال الذین اتبعوا، پھر وہ مریدین وہاں پہ کیا کہیں گے اعلان کریں گے، وہ دھمکی دیں گے، پھر وہ کہیں گے لو ان لنا کرۃ فنتبرأ منہم، اللہ پاک ان سے ان کو مخاطب کر کے کہیں گے اپنے بیروں سے کہ اللہ پاک ہمیں ایک چانس دے دے دنیا میں جانے کا، تو جس طرح آج تم نے ہم سے بیزاری کی ہے نا جی تو دنیا میں اس سے برا حشر ہم تم سے وہاں جا کے کریں گے، لیکن وہاں کیا ہوگا کذالک یریہم اللہ اعمالہم حسرات علیہم، یہ ان کی صرف حسرت ہی رہ جائے گی کہ دنیا میں دوبارہ جانے کی، یہ صرف حسرت ہی ہوگی، وہاں پہ کیا ہوگا وما ہم بخارجین من النار، لیکن اس وقت تک ٹائم ختم ہو چکا ہوگا، نار جہنم ان پہ ثابت ہو چکی ہوگی اور وہ ان کا مقدر ہو چکی ہوگی۔ یہ سارے کے سارے سمجھنے کی چیزیں، ایک چیز آپ کو میں یہ تھوڑا سا اس میں کر دیں ہے کہ یہ جو سارا ان کا ایک رد عمل ہوگا نا جی وہ عذاب دیکھنے کے بعد ہوگا، قرآن مجید کے اندر وہ سارے کا سارا سین لکھ دیا گیا ہے، اگر آپ قرآن مجید کو پڑھیں گے فہم کے ساتھ ترجمے کے ساتھ، یہاں بھی اتوار کو کلاس شروع ہوئی ہے، یہ قرآن مجید کے وہ بے شمار موضوع میں سے اس کا ایک موضوع یہ بھی ہے کہ یہ آنے والا جو واقعہ، آنے والے جو حالات ہیں، آنے والا جو وقت ہے بعد میں صدیوں بعد، بلکہ موت کے بعد قیامت کا جو سین ہوگا یہ اس کا بھی سین ہمیں آج دکھا دیتا ہے دنیا کے اندر، جس طرح کچھ لوگ بے عقل لوگ ہوں گے نا وہ جا کے قیامت کے والے دن عذاب کو دیکھ کے وہ اپنی اصلاح کریں گے تو کہہ دیں گے یہ بالکل ٹھیک ہے، تو اس میں بھی اس کا اللہ پاک نے ہماری سہولت کے لیے اور ہماری ہدایت کے لیے وہ سارے کا سارا سین مرنے کے بعد قیامت کے بعد جو وہاں پہ ہوگا وہ سارا جو ہے وہ بال ٹو بال کمیونٹی جس کو آپ کہتے ہیں وہ ساری کی ساری اللہ پاک نے اس قرآن مجید کے اندر ہر صورت کے اندر رکھی ہوئی ہے، یہ ہم وہاں جا کے نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں یہ چیزوں کا بتایا نہیں گیا تھا کہ یہاں یہ کچھ ہوگا، یہ پیر ہم سے یہ کریں گے یا جو کچھ اعمال یہ ہم کر رہے ہیں اس کا ہمیں رزلٹ کیا ملے گا، تو وہ سارے کا سارا جو ہے وہ سارا اس قرآن مجید کے اندر رکھ دیا گیا ہے، الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ تعالیٰ ہمیں موقع دے اس کو ہم سمجھیں اور اللہ تعالیٰ کی منشا کے مطابق جو اللہ پاک نے ہمیں زندگی دی ہے، جو ہمارا خالق اور مالک ہے، جو ہماری چند سالہ زندگی ہے ہم اس کے منشا کے مطابق ہی گزارے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اچھا جی محترم بھائیو، یہ اعلان آپ کو چلو کر دیں پہلے 27 دسمبر کا جمعہ جو ہے نا 27 دسمبر کا اگلا جمعہ یہاں پہ ہماری جماعت کے امیر جو ہیں تحصیلی امیر محترم مرزا افتخار احمد بیگ صاحب یہاں پہ جمعہ پڑھائیں گے انشاءاللہ، تو جمعہ کا ٹائم یہی ہوگا، تو وہاں بھائی چوک میں جس میں وقت پہ آنے کی کوشش کیا کریں، جمعہ کا جو پروٹوکول ہے وہ یہی ہے کہ اذان سے پہلے نہ آپ مسجد کے اندر ہوں، ایک ہفتے کے بعد تو یہ حق بنتا ہے کہ آپ کتنا اہتمام کر لیں کہ ہم ایک دن جو ایک نماز ہفتے کے بعد جو ہے نا جی 35 سے 40 نمازیں بنتی ہیں ہفتے کی، تو اس میں سے ایک نماز جو ہے اس کا جو ہم کم از کم اذان سے پہلے آ جائیں، تو اس میں ہمیں صحیح وقت پہ ہیں تاکہ آپ کو صحیح اللہ پاک کی طرف سے اجر جو ہے اس کے ہم مستحق بنیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وألف بين قلوبهم واصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم لعن كفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك. اللهم خالف بين كلمتهم وزلزل أقدامهم وأنزل بهم باسك الذي لا ترده للقوم المجرمين. عذب الباس رب الناس واشف أنت شافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. وربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. ربنا اغفر لي ولوالدي رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اغفر لهم وارحمهم. اللهم أكرم نزلهم. اللهم وسع مدخلهم. اللهم اغسلهم الخطايا بالماء والثلج والبرد. وربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. يا حي يا قيوم برحمتك استغيث أصلح لي شاني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. يا حي يا قيوم برحمتك استغيث. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.